نہیں اون صحیح نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک موج مچل جائے تو طوفان بن جائے، ایک موج مچل جائے تو طوفان بن جائے، ایک پھول اگر چاہے تو گلستان بن جائے، ایک خون کے قطرے میں ہے تاثیر اتنی، ایک خون کے قطرے میں ہے تاثیر اتنی کہ قوم کی تاریخ کا عنوان بن جائے۔ محترم جناب صدر، معزز اساتذہ کرام اور حاضرین مجلس، السلام علیکم۔ شعور کی آج کی اس بزم میں میں جس موضوع پر اظہار خیال کرنے جا رہا ہوں اس کو اگر الفاظ کی لڑیوں میں پروؤں تو کچھ یوں ہے: ان کو خبر نہیں کہ لہو بولتا بھی ہے۔ عالی وقار، زیر بحث عنوان میں لفظ ان سے میری مراد وہ دہشت گرد، وہ سفاک اور ظالم لوگ ہیں جنہوں نے بہت سے بے گناہوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، بہت سی ماؤں کی گود اجاڑی ہے، بہت سے معصوم بچوں کا خون بہایا ہے اور بہت سے چہروں سے ان کی مسکراہٹ کو چھینا ہے۔ جناب صدر، لہو چاہے مظلوم کا ہو یا شہید کا، بم دھماکے میں مارے جانے والے انسان کا ہو یا سانحہ پشاور میں موت کی آغوش میں جانے والے بچوں کا ہو، فلسطین میں شہید ہونے والے نہتے مسلمانوں کا ہو یا ایران اور عراق میں ظلم اور تشدد کا نشانہ بننے والوں کا ہو، یا پھر لال مسجد میں موت کی بھیڑ چڑھنے والے مسلمان کا ہو، اپنے اندر ایک پوری داستان سموئے ہوئے ہے اور یہ خون چیخ چیخ کر انصاف کو آواز دیتا ہے اور قاتلوں کو صفائے ہستی سے مٹا دینے کا مطالبہ کرتا ہے۔ اب ہمیں خاموش نہیں رہنا ہے۔ علی وقار، شریک جرم ہی ہوگا جو اب رہا خاموش۔ خدا کی قسم یہ مٹی وفا کو ترسے گی، خدا کی قسم یہ مٹی وفا کو ترسے گی۔ علی جناب، دشمن کے تمام عزائم کو اب خاک میں ملانا ہوگا، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہوگا اور انہیں بتا دینا ہوگا کہ ہم اپنے ملک و ملت کی حفاظت کے لیے ان کا آخری قطرہ تک نچھاور کر دیں گے۔ ستمگر ہنر آزمائے تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے۔ دہشت گردی اور ظلم و بربریت کے خلاف پوری قوم کو متحد ہونا ہوگا اور پوری قوم کو سلطان محمود غزنوی اور محمد بن قاسم کا جانشین بننا ہوگا۔ اور آخر میں شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ قریب ہے یارو، قریب ہے یارو، روز محشر چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر، جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستین کا۔ السلام علیکم۔